أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ان کے عمل کے بدلے میں ان کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. اس آیت میں چور کی سزا بیان کی گئی ہے کہ شرعی اعتبار سے جب چوری ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چوری گناہ کبیرہ ہے اور چور کے لیے شریعت میں سخت وعید ہے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا. انہی سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا یعنی چوری کی تو بے شک اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا. اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا. سرقہ یعنی چوری کا لغوی معنی ہے خفیہ طریقے سے کسی اور کی چیز اٹھا لینا، جبکہ شرعی تعریف یہ ہے کہ عاقل بالغ شخص کا کسی ایسی محفوظ جگہ سے کہ جس کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو 10 درہم یا اتنی مالیت یا اس سے زیادہ کی کوئی ایسی چیز جو جلدی خراب ہونے والی نہ ہو، چھپ کر کسی شبہ و تعبیر کے بغیر اٹھا لینا. چوری سے متعلق دو شرعی مسائل. ایک، چوری کے ثبوت کے دو طریقے ہیں. ایک، چور خود اقرار کر لے اگرچہ ایک بار ہی ہو. دو مرد گواہی دیں، اگر ایک مرد اور 2 عورتوں نے گواہی دی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. 2، قاضی گواہوں سے چند باتوں کا سوال کرے، کس طرح چوری کی اور کہاں کی اور کتنے کی اور کس کی چیز چرائی. جب گواہ ان امور کا جواب دے اور ہاتھ کاٹنے کی تمام شرائط پائے جائے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے. تنبیہ، حدود تعزیر کے مسائل میں عوام الناس کو قانون ہاتھ میں لینے کی شرعاً اجازت نہیں. چوری کے مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 9 کا مطالعہ کیجیے. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ترجمہ کنز الایمان. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ترجمہ کنز العرفان. تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. فمن تابا، تو جو توبہ کر لے. توبہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات دے دیتا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ جس گناہ میں کسی بندے کا حق بھی شامل ہو وہاں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے کے حق کی ادائیگی بھی ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے
کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک و کمنٹ کیجئے تاکہ روزانہ آپ تک تفسیر قرآن پہنچتی رہے۔